أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے، اس کو وہ نور ایمان، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے اور نفسانی جوش و جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ وہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط روح القدس سے انسان کو ملتی ہے، اور قرآن شریف کی آیت صاف طور پر پکار کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حیات روحانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے، اور وہ تمام لوگ جو بخل اور اناد کی وجہ سے نبی کریم کی مطابقت سے سرکش ہیں وہ شیطان کے سائے کے نیچے ہیں۔ اس میں اس پاک زندگی کی روح نہیں ہے جو بظاہر زندہ کہلاتا ہے لیکن مردہ ہے، جبکہ شیطان اس کے دل پر سوار ہے۔ فرمایا افسوس اس کو موت یاد نہیں ہے۔ موت کیا دور ہے، جس کی 50 برس کی عمر ہو چکی ہے، اگر وہ زندگی پالے گا تو 2-4 برس اور پالے گا، یا زیادہ سے زیادہ 10 برس، اور آخر مرنا ہوگا۔ موت ایک یقینی شے ہے جس سے ہرگز کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روپے پیسہ کے حساب میں ایسے غلطاں اور پیچاں رہتے ہیں کہ کچھ حد نہیں، مگر عمر کا حساب کبھی نہیں کرتے۔ بدبخت ہے وہ انسان جس کو عمر کے حساب کی طرف توجہ نہ ہو۔ سب سے ضروری اور حساب کے لائق جو شے ہے وہ عمر ہی تو ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ حسرت لے کر دنیا سے کوچ کرے۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، جہنم کی زندگی بھی یہاں ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان حسرت کے ساتھ مرتا ہے تو بہت بڑے جہنم میں ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اب چلا، ہیضہ، طاعون، مورقہ، خفقان یہ کسی اور شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو موت سے پہلے ایک موت وارد ہو جاتی ہے جو دل اور روح کو فرسودہ کر دیتی ہے، اور وہ بھی حسرت ہوتی ہے۔ بعض امراض ایسے ہیں کہ 2 منٹ میں دم لینے نہیں دیتے اور جھٹ پٹ کام تمام کر دیتے ہیں۔ جس نے ایک دن بھی مطالعہ کیا کہ میں مرنے والا جانور ہوں، وہ اس عذاب سے بچنے کی فکر میں ہوا جو انسان کو حسرت کے رنگ میں کھا جاتا ہے۔ ہمارے عزیزوں میں سے ایک کو قولنج ہوئی، آخر پیشاب بند ہو کر سیاہ رنگ کی ایک قے ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گردن لٹک گئی۔ اس وقت کہا کہ اب معلوم ہوا کہ دنیا کوئی چیز نہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ دنیا کوئی چیز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں سال آئندہ میں بھی ضرور ہوں گے؟ بہت سے ہمارے دوست جو پچھلے سال موجود تھے آج نہیں ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے سال ہم نہ ہوں گے؟ اسی طرح اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ضرور ہوں گے؟ اور کس کو معلوم ہے کہ مرنے والوں کی فہرست میں کس کس کا نام ہے؟ بس بڑا ہی مورخ اور نادان ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے خدا سے صلح نہیں کرتا اور جھوٹی برادری کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بد صحبت بھی ہے۔ دیکھو ابو جہل خود تو ہلاک ہوا، مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو لے مرا جو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا حقیقت یہی ہے
کہ انسان کو پوست اور چھلکے پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور نہ انسان پسند کرتا ہے کہ وہ صرف پوست پر قناعت کرے، بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اسلام کو اسی مغز اور روح پر پہنچانا چاہتا ہے جس کا وہ فطرتاً طلبگار ہے۔ یہ نام ہی ایسا نام ہے کہ اس کو سن کر روح میں ایک لذت آتی ہے، اور کسی مذہب کے نام سے کوئی تسلی روح میں پیدا نہیں ہوتی۔ مثلاً آریہ کے نام سے کون سی روحانیت نکالیں؟ اسلام سکینت، شانتی، تسلی کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے واسطے انسان کی روح بھوکی پیاسی ہوتی ہے، تاکہ اس کا نام سننے والا سمجھ لے کہ اس مذہب کا سچے دل سے ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا خدا کا عارف ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر انسان چاہے کہ ایک دم میں سب کچھ ہو جائے اور معرفت الہی کے اعلیٰ مراتب پر یک دفعہ پہنچ جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر ایک کام تدریج سے ہوتا ہے۔ دیکھو، کوئی علم اور فن ایسا نہیں جس کو انسان تأمل اور توقع سے نہ سیکھتا ہو۔ ضروری ہے کہ سلسلہ وار مراتب کو طے کرے۔ دیکھو، ذمہ دار کو زمین میں بیج بو کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اول وہ اپنے عزیز شے اناج کو زمین میں ڈال دیتا ہے، جس کو فوراً جانور چگ جائیں یا مٹی کھا لے یا کسی اور طرح ضائع ہو جائے، مگر تجربہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ یہ دانے جو اس طرح پر زمین کے سپرد کیے گئے ہیں بار بار ہوں گے، اور یہ کھیت سرسبز لہلاتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ خاک آمیختہ بیج رزق بن جائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ دنیاوی اور جسمانی رزق کے لیے جس کے بغیر کچھ دن آدمی زندہ بھی رہ سکتا ہے، 6 مہینے درکار ہیں، حالانکہ وہ زندگی جس کا مدار جسمانی رزق پر ہے ابدی نہیں بلکہ فنا ہو جانے والی ہے۔ پھر روحانی رزق جو روحانی زندگی کی غذا ہے، جس کو کبھی فنا نہیں اور وہ ابدالآباد کے لیے رہنے والی ہے، 2-4 دن میں کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک دم میں جو چاہے کر دے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز انہونی نہیں۔ اسلام نے ایسا خدا پیش ہی نہیں کیا جو مثلاً آریوں کے پیش کردہ پرمیشر کی طرح نہ کسی روح کو پیدا کر سکے، نہ مادہ کو، اور نہ اپنے طلبگاروں کو اور صادقوں کو سچی شانتی اور ابدی مکتی دے سکے۔ نہیں، بلکہ اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو اپنی قدرتوں اور طاقتوں میں بے نظیر لا شریک خدا ہے، مگر ہاں، اس کا قانون یہی ہے کہ ہر ایک کام ایک ترتیب اور تدریج سے ہوتا ہے، اس لیے صبر اور حسن ظن سے اگر کام نہ لیا جائے تو کامیابی مشکل ہے۔ فرمایا، مجھے یاد ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ پہلے بزرگ پھونک مار کر آسمان پر پہنچا دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تم غلطی کرتے ہو، انسان کا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اگر ایک مکان میں فرش کرنے لگو تو پہلے ضروری ہوگا کہ اس میں کوئی حصہ قابل مرمت ہو تو اس کی مرمت کی جائے، اور جہاں جہاں گندگی اور ناپاکی پڑی ہوئی ہے اس کو فینائل وغیرہ سے صاف کیا جائے۔ غرض بہت سی تدبیروں اور ہیلوں کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ اس میں فرش بچھایا جائے۔ اسی طرح پر انسان کا دل اس سے پیشتر کہ خدا تعالیٰ کے رہنے کے قابل ہو، وہ شیطان کا تخت ہے اور سلطنت شیطان میں ہے۔ اب دوسری سلطنت کے لیے اس شیطانی سلطنت کا قلع کما کرنا نہایت ضروری ہے۔ پس نہایت یہ بدقسمت ہے وہ انسان جو حق کی طلب میں نکلے اور پھر حسن ظن سے کام نہ لے۔ دھوبی کو دیکھو کہ وہ ایک ناپاک اور میلے کچیلے کپڑے جب صاف کرنے لگتا ہے تو کس قدر کام اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کپڑے کو بھٹی پر چڑھاتا ہے، کبھی اس کو صابن لگاتا ہے، پھر اس کی میل کچیل کو مختلف تدبیروں سے نکالتا ہے، آخر وہ صاف ہو کر سفید نکل آتا ہے، اور جس قدر میل اس کے اندر ہوتی ہے سب نکل جاتی ہے۔ جب ادنا چیزوں کے لیے اس قدر صبر سے کام لینا پڑتا ہے تو پھر کس قدر نادان ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کی اصلاح کے واسطے اور دل کی غلاستوں اور گندگیوں کو دور کرنے کے لیے یہ خواہش کرے کہ یہ پھونک مارنے سے نکل جائیں اور قلب صاف ہو جائے۔ فرمایا، یاد رکھو اصلاح کے لیے صبر شرط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ اخلاق اور نفس کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی مزکی نفس انسان کی صحبت میں نہ رہے۔ اول دروازہ جو کھلتا ہے وہ گندگی دور ہونے سے کھلتا ہے۔ جن پلیت چیزوں کو مناسبت ہوتی ہے وہ اندر رہتی ہیں، لیکن جب کوئی تریاق کی صحبت مل جاتی ہے تو اندرونی پلیدی رفتہ رفتہ دور ہونی شروع ہوتی ہے، کیونکہ پاکیزہ روح کے ساتھ، جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں روح القدس کہتے ہیں، تعلق نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسبت نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلق کب تک پیدا کیا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو اس راہ میں خاک کر دے اور پورے صبر اور استقلال کے ساتھ اس راہ میں چلے۔
آخر اللہ تعالیٰ اس کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کو وہ نور اور وہ روشنی عطا کرے گا جس کا وہ جویاں ہوتا ہے۔ جس کو تیری دھن لگی آخر وہ تجھ کو جا ملا، جس کو بے چینی ہے یہ وہ پا گیا آخر قرار۔ تیری درگاہ میں نہیں رہتا کوئی بھی بے نصیب، شرط راہ پر صبر ہے اور ترک نام اضطرار۔ عاشقی کی ہے علامت گریا و دامان دشت، کیا مبارک آنکھ جو تیرے لیے ہو اشکبار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔